مسلمانان ہند کی تاریخ بہت ہی یادگار رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں بہت سی شاندار مسلم سلطنتیں قائم ہوئیں، وہیں سب سے زیادہ لمبے عرصے یعنی 300 سال سے زائد حکومت کرنے والی سلطنت مغلیہ سلطنت تھی، جس کے بانی مرزا ظہیر الدین محمد بابر تھے۔ ان کی زندگی بہت سے اہم پہلوؤں کا حاصل رہی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ بابر 1483 عیسوی میں فرغانہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا وادی فرغانہ کے حاکم اور چغتائی ترک اور امیر تیمور کے خاندان سے تھے۔ ان کی والدہ کتلگ نگار خانم کی نسل سے تھیں۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بابر کہتی، جس کا مطلب شیر ہے۔ ظہیر الدین بابر ابھی 12 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد حادثے کا شکار ہو کر حقیقی حلقے سے جا ملے۔ اسی طرح انہیں سلطنت کم عمری میں ہی سنبھالنا پڑی۔ اس کے بعد بابر سمرقند بھی فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنوں کی سورش اور ان کے سخت ترین دشمن شیبانی خان کی وجہ سے انہیں کبھی سمرقند تو کبھی فرغانہ کی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یوں ناکامیوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں در بدر ہونا پڑا، مگر بابر نے ہار نہ مانی اور انہوں نے طویل جدوجہد کے بعد 1504 میں بلخ اور کابل فتح کیا اور 1511 میں قندھار کا علاقہ فتح کیا۔ کابل، قندھار، غزنی، باجوڑ اور دیگر علاقوں کی فتوحات کرتے ہوئے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلے بابر نے چند چھوٹے حملے کیے جن کا مقصد یہاں کے حالات جاننا تھا۔ اس وقت یہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی جو کہ ایک سخت گیر مسلمان بادشاہ تھا۔ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے حملے کی دعوت دی۔ 1524 میں لاہور پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد بابر کی شخصی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ابراہیم لودھی کے ہمراہ نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ بابر کابل سے سیالکوٹ اور پھر پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دہلی پہنچے۔ اپریل 1526 میں ابراہیم لودھی کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بابر اور اس کی مختصر سی فوج کے درمیان پانی پت کی مشہور تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح نصیب ہوئی اور اس جنگ میں بابر نے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ بابر نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں توپ سے بارود نکالنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ بابر فاتح کی حیثیت سے آگرہ اور پھر گوالیار میں داخل ہوئے۔ 1526 میں بابر نے مغل سلطنت کو قائم کیا جو 1857 تک رہی۔ 1527 میں بابر کا سامنا میواڑ کے حکمران رانا سانگا سے جنگ کندواہا میں ہوا، جس میں بابر فاتح ٹھہرے۔ اس کے بعد چندیری کا رخ کیا اور اس پر جھنڈا گاڑا۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو بھی گاگرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہے شیبانی خان سے جنگیں رہیں جن سے بابر نے بہت کچھ سیکھا اور یہی ہندوستان کو فتح کرنے کی وجہ بنی۔ بابر نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ ان کی پسندیدہ بیوی ماہم بیگم تھی جن سے مغل سلطنت کے دوسرے فرمانروا مرزا نصیر الدین محمد ہمایوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ باقی 3 بچے وفات پا گئے۔ ہمایوں کی بابر کی جنگوں کے ساتھ جنگی تربیت کا آغاز ہوا۔ بابر نے ہمایوں کی چھوٹی عمر میں ہی بدخشاں کا حکمران مقرر کیا۔ ہمایوں پانی پت اور جنگ کندواہا میں بابر کے ساتھ تھے۔ بابر نے افغانستان میں بھی زبردست کامیابیاں سمیٹی۔ ہمایوں 1529 میں آگرہ آئے اور پھر انہیں یہاں کے انتظامات سونپے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مرزا ہمایوں بیمار ہو گئے۔ صحت یابی کے لیے ہر طرح کی حکمت اپنائی گئی مگر افاقہ نہ ہوا۔ بابر کو ایک شیخ اسلام نے کہا کہ صدقہ کیا جائے۔ دنیا کے تمام تر والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو بابر نے کیا وہ شاید ہی کسی والدین نے کیا ہو، حالانکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے جو ان کی دوسری بیگمات میں سے تھے۔ بابر نے یہاں ہمایوں کی صحت یابی کے لیے بطور والد اور
سلطنت کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ بابر کی کوشش اور قربانی سے ہمایوں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی دوران بادشاہ بابر کی طبیعت خراب ہو گئی اور ظہیر الدین محمد بابر بیمار ہو کر 26 ستمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں خالق حقیقی سے جا ملے اور دنیا کے سامنے اپنی موت کے کئی سوالات چھوڑ گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق کابل میں ہی دفن کیا گیا۔ بابر ایک بہترین شخصیت کے مالک اور بہترین جنگجو حکمران تھے۔ یہ اگرچہ ظالم بھی تھے لیکن بحیثیت انسان ایک نرم دل کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فوج، دوستوں اور رشتہ داروں کا بے بس خیال رکھا، سب کے ساتھ مہربان رہے، لیکن ان کی زندگی بے وفائیوں اور دھوکہ دہی کا منہ بولتا ثبوت بھی تھی۔ بابر نے پانی پت کے بعد ابراہیم لودھی کے خاندان سے بہترین سلوک کروا رکھا، مگر ابراہیم لودھی کی ماں بیدہ خاتون نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ بابر کی تعلیم و تربیت کا آغاز تو اسلامی روایات کے مطابق 4 سال کی عمر سے ہو گیا تھا۔ ان کی شخصی تربیت میں ان کی نانی احسان دولت خان اور والدہ قتل نگار خانم کا بڑا ہاتھ تھا۔ بابر مرزا نہ صرف تلوار چلانا جانتے تھے بلکہ بچپن سے ہی شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور مصوری میں بھی اپنا ایک خاص شوق رکھتے تھے۔ وہ اپنا روز نامچہ لکھنے کے بھی عادی تھے۔ انہوں نے اپنا خاص رسم الخط بھی تحلیل کیا۔ ان کی ایک تصنیف بھی ہے جس کا نام اس کے بابری یا بابر نامہ رکھا گیا ہے، جس میں انہوں نے خود اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات کھل کر بیان کیے ہیں۔ ان کی اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ بابر ایک دلکش شخصیت کا مالک اور نشاط الثانیہ کے دور کا ایک ممتاز تھا۔ مشہور ہندوستانی ادیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یہ دنیا کی دلکش ترین کتابوں میں سے ہے اور اسے مصوروں نے چھوٹی چھوٹی تصاویر سے یوں ہی تھوڑی آرائشہ کیا تھا۔ یہ ہم سب کی دولت ہے۔ ماہر تاریخ دان اسٹیفن ڈیل نے اپنی کتاب میں بابر کی نسل کو بہترین قرار دیا ہے۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے اپنا وصیت نامہ بھی تحریر کیا جو اس کے سیاسی نظریے کی مثال ہے اور آج کے حکمرانوں کے لیے بھی۔ یوں وہ اپنے پیچھے ادبی تحقیقات کا عظیم شان خزانہ چھوڑ گئے۔ بابر شہزادہ تھا، پھر بادشاہ بھی بنا، ظالم بھی اور طاقتور بھی، در بدر بھی ہوا، سب کچھ برداشت کیا اور اپنی غلطیوں کو بھی مانا۔ قلم کار سیاہ ہونا، نمازی ہونا، رواداری کی صفات کا بھی ہونا اور فنا فی اللہ پر یقین بھی رکھنا اس کی خوبیاں ہیں۔ بابر نے اتنی بڑی سلطنت کا قیام کر کے اپنی زندگی کو ہم سب کے لیے حیران کن ثابت کیا ہے۔ اگر بطور غائب دیکھو تو ظہیر الدین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کی ابتدائی زندگی صحیح اسلامی بنیادوں کے مطابق کی جائے اور دوسرا انسان پر چاہے زندگی میں کتنے ہی کٹن حالات آئیں، کیسا ہی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، ہر صورت اپنوں اور اساتذہ کرام کا احترام کرنا اور مسلسل کوشش سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر اپنا نام چھوڑ